قرآن کی بہت امپورٹنٹ آیت ہم لوگ آج سمجھیں گے، سورہ کافرون اور سورہ نصر اور سورہ مسد۔ اکثر لوگ جو ہے ان کو نمازوں میں زیادہ پڑھتے ہیں کیونکہ یہ چھوٹی ہیں۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں سورہ کافرون کا کیا ہے۔ سورہ کافرون میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، کہہ دو اے کافروں۔ کافر کسے کہتے ہیں؟ کافر مطلب جو اللہ پہ ایمان نہیں لائے، اللہ کا انکار کیا، اللہ کی باتوں پر ایمان نہیں لائے۔ کیا کہنا ہے ان سے؟ اللہ تعالیٰ کیا کہلوا رہے ہیں؟ لا اعبد ما تعبدون، لا نہیں، اعبد میں عبادت کرنے والا، نہیں میں عبادت کرنے والا، ما تعبدون جس کی تم سب عبادت کرتے ہو، جس کی نان بلیورز عبادت کرتے ہیں، اس کی عبادت ایک مسلمان مومن نہیں کرنے والا۔ یہ نبی پاک سے کہلوا دیا۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی تم عبادت کرنے والے جس کی میں اعبد، جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تم بھی اس کی عبادت نہیں کرنے والے کیوں؟ جس کی میں عبادت کرتا ہوں، کیونکہ تمہارے اندر یقین ہی نہیں ہے، ایمان نہیں ہے۔ ولا انا، اور نہ ہی میں، عابد عبادت کرنے والا، ما عبدتم جس کی تم سب عبادت کرتے ہو، یعنی جس کی تم اللہ کے سوا جس کی بھی عبادت کرتے ہو، میں اس کی عبادت نہیں کروں گا، میں اس کی پرے نہیں کروں گا، میں اس کی ورشپ نہیں کروں گا۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی تم عبادت کرنے والے جس کی اعبد میں عبادت کرتا ہوں۔ نبی پاک نے کہہ دیا کیونکہ تم نان بلیور ہو، تمہیں اللہ پہ بلیو ہی نہیں ہے، اللہ کی کوالٹی، اللہ کی طاقت پر بلیو نہیں ہے، اس لیے تم بھی اس کی ورشپ نہیں کر سکتے۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، تمہارے لیے تمہارا ریلیجن، میرے لیے میرا ریلیجن۔ یہ سورہ جب نازل ہوئی، جب کافروں نے، نان بلیورز نے مکہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ الگ طرح کے لالچ دیے کہ ایک دن ہم تمہارے اللہ کی عبادت کر لیں گے، ایک دن تم ہمارے بتوں کی عبادت کرو، اور جو کہو گے وہ کریں گے، جس سے شادی کرنی ہے ہم کرا دیں گے۔ الگ الگ طرح کے نبی پاک کو لالچ دیے گئے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سورہ کافرون نازل کر کے کہہ دیا کہ تم کہہ دو کہ میں تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کرنے والا۔ اب دوسری سورہ ہے سورہ نصر۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ نصر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈیوائن سپورٹ، ہیلپ، مدد۔ اذا جب جاء آ جائے، نصر اللہ اللہ کی مدد، والفتح اور کامیابی، جب تم اللہ کی پوری طرح اللہ تمہاری مدد کرے اور تم کامیاب ہو جاؤ، جس مشن کے لیے تم دنیا میں بھیجے گئے ہو وہ مشن میں کامیاب ہو جاؤ، یعنی کہ جب مکہ فتح ہو گیا، مسلمان کافی ہر طرف دین اسلام پھیل گیا، لوگوں کے کانوں میں اسلام کی بات پہنچ گئی۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ ورائت، اور آپ دیکھیں گے، الناس لوگوں کو، یدخلون وہ داخل ہوتے ہیں، کہاں داخل ہوتے ہیں؟ فی دین اللہ اللہ کے دین میں، دین اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ کیسے؟ افواجن، فوج کی فوج۔ مکہ فتح ہونے کے بعد مدینہ میں لوگوں کی بھیڑ لگی رہتی تھی، لوگ گروپس میں بن کے آتے تھے دین اسلام سیکھنے کے۔ کیا ہے ایسا دین اسلام؟ ہم بھی تو پتہ لگائیں۔ دین کو معلوم کرنے کے لیے مدینے میں بھیڑ لگی رہتی تھی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی پاک کو یہ بات کہہ کے آئیڈیا دے دیا کہ اب آپ کا مشن پورا ہوا، اب آپ ہمارے پاس آنے والے ہیں۔ کیسے کیا؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ۔ فسبی آرڈر فارم میں ہے، اب آپ تسبیح بیان کیجئے، اللہ کی پاکی بیان کیجئے، بحمد، اور اللہ کی حمد، اللہ کی تعریف بیان کیجئے، ربی کا اپنے رب کی پاکی اور تعریف کو بیان کیجئے، واستغفر، اور اس سے معافی بھی مانگے، استغفار کیجئے، انہ کان توابا، بے شک آپ کا رب بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ ایک اشارہ تھا کہ آپ کا مشن پورا ہو چکا ہے، اب آپ اپنے جتنا بھی آپ کے پاس وقت ہے اس میں اللہ کی تسبیح، اللہ کی پاکی اور اللہ سے معافی مانگے۔ یعنی یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب دنیا میں آپ کے سارے کام ہو جائیں، موت کا تو ویسے کسی کا کوئی پتہ نہیں، کبھی بھی آ سکتی ہے، لیکن ایک عمر کے بعد جب انسان فری ہو جاتا ہے، ریٹائر ہو جاتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ خوب
اللہ کی تسبیح کرے، اللہ کی حمد کرے اور خوب مغفرت مانگے، یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ اور استغفر اللہ کی تسبیح زیادہ سے زیادہ کرے۔ یہ ہمیں یہ سورہ یہ سکھاتی ہے۔ پھر تیسری سورہ ہے تبت یدا، سورہ مسد۔ اس میں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے اوپر نازل کی گئی تھی، ان کی وجہ سے، ان کی حرکتوں کی وجہ سے، کیونکہ وہ بھی نان بلیور تھے، انہوں نے بھی بلیو نہیں کیا، وہ بھی ایمان نہیں لے کر آئے تھے اور مکہ میں ہی تھے۔ بہت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دیں، بہت ٹارچر کیا، ہر طرح سے آپ کے خلاف رہے۔ آپ کبھی کہیں کسی کو دین کی بات بتاتے تھے تو پیچھے سے شور مچاتے، لوگوں کو بھڑکاتے تھے وغیرہ، بہت حرکتیں تھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب، بہت خطرناک بات کہہ دی اللہ تعالیٰ نے۔ تبت، ٹوٹ گئے، یدا دونوں ہاتھ، کس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں؟ ابی لہب، ابو لہب کے۔ وہ ابو لہب اس لیے کہلاتے تھے، عبد العزیٰ شاید نام تھا، ابو لہب اس لیے کیونکہ بہت گورے چپٹے تھے، لمبے چوڑے، دیکھنے میں بڑا زبردست امپریسو پرسنالٹی تھا بندے کا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ٹوٹ جائیں اس کے ہاتھ، و تب، اور وہ ہلاک ہو گیا، نامراد ہو گیا۔ ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، نہیں کام آیا، ما اغنى نہیں کام آیا، عنہ اس کے، مالہ اس کا مال، وما کسب جو اس نے کمایا، نہ ہی اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ ہی اس کی اولاد اس کے کام آئی۔ مال کی کیا بات ہے، کیونکہ وہ اللہ کا گھر جو کعبہ شریف تھا اس میں 360 بت تھے اور ہر قبیلے کے بت تھے، اور قبیلے والے جو تھے بہت سامان لاتے تھے، زیور، سونا چاندی وغیرہ سب، نذرانے وغیرہ جو کہتے ہیں وہ سب لا کے دیتے تھے، تو یہ سب انہی کا دیکھ بھال کرتا تھا اور اس میں چوری بھی کرتا تھا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ اس کے کوئی کام، کچھ نہیں کام آیا اس کے جو اس نے کمایا۔ یہ تو دنیا میں تھا کہ جب اس کی موت بہت بری حالت میں ہوئی، اس کے جسم پہ کیڑے پڑ گئے تھے، اس کے بچوں نے بھی اس کو دفن نہیں کر رہے تھے، تو پھر اس کو کسی غلام کو پیسے دے کر ڈنڈے سے اس کے جسم کو دھکے دے دے کے پھینکا گیا تھا، کچھ اس طرح سے اس کا بہت بڑا حشر دنیا میں ہی ہوا تھا۔ اور آخرت کے لیے سیصلی نارا ذات لہب، سیصلی پھینکا جائے گا، جلدی ہی داخل کیا جائے گا، نارن آگ میں، کیسی ہوگی وہ آگ؟ ذات لہب، شعلوں والی یا خوب بھڑکتی ہوئی آگ میں اس کو داخل کیا جائے گا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے بچانا۔ پھر خالی وہی نہیں بلکہ اس کی بیوی بھی، وامرأتہ، اور اس کی امرات یعنی اس کی بیوی کو بھی پھینکا جائے گا۔ کیوں؟ حمالۃ الحطب، جو کانٹے چن چن کے جنگل سے لاتی تھی، اٹھانے والی لکڑیاں تھی۔ یہ بہت حسین خوبصورت تھی، ام جمیل کہلاتی تھی یہ لیڈی، اور یہ جنگل سے کانٹے چن کے الگ سے لے کے آتی اور نبی پاک کے گھر کے باہر پھینک دیتی تھی، آپ کے گھر کے اندر پھینکتی تھی تاکہ آپ کے کانٹے چبھیں، ہر طرح سے آپ کو پریشان کرتی تھی۔ اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا، فی جیدہا حبل من مسد، اس کے جید یعنی اس کی گردن میں، حبل یعنی رسی ہوگی، رسی ہوگی کیسی؟ مسد کی، یعنی کہ کانٹوں بھری رسی ڈالی جائے گی، کھجور کے اسے تنکوں سے وغیرہ بنا کے گلے میں وہ رسی ڈالی جائے گی۔ جہنم میں اس کو اس طرح کا عذاب ملے گا، اور کہتے بھی یہ ہیں کہ اس کی جو موت ہوئی تھی وہ بھی اس کے گلے میں کچھ چیز پھنسنے کے ذریعے ہوئی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو ہمیں سمجھنے کے لیے دی ہیں، نہ کہ رٹنے کے لیے۔ ایک ایک لفظ پر ایک ایک قلب کہہ دیا، 10 نیکی ملی، لام پڑھ لیا، 10 نیکی ملی، ہر ورڈ پر اجر ہے، لیکن اگر آپ سمجھ کے پڑھو گے تو مزہ بھی آئے گا، شوق بھی آئے گا، اچھا بھی لگے گا، اور اجر بھی اللہ کتنا بڑھا دے اس کی مرضی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔